अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। साबिर शाकिर साहब इस वक्त मुल्क से बाहर है, सो वो वैसे इस शो को होस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बतौर मेहमान टेलीफोन पे हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन इस्लाम लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त हैं। आज काफ़ी गरम गरम खबरें हैं, उन सब पे बड़ा आज दिलचस्प जो सूरत हाल बनती जा रही है उस पर तज्जिया भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर आपसे शेयर करेंगे वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब आज लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे, उनकी गाड़ी को हादसे का शिकार हुई। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। शुक्र है बाल बाल अल्लाह ने बचाया, सीट बेल्ट चूंकि पहनी हुई थी। इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि जब भी आप ट्रैवल करें, खास तौर पे हाईवेज पे, तो सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए है, तो वो महफूज रहे। बहरहाल अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब ने, जब ऑब्वियसली पूरा अपना बंदा हिल जाता है, उसके बाद जब थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को कलेक्ट किया है तो एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट में शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मुझ पर कातिलाना हमला करवाने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने मौला और कौम की दुआओं की वजह से जिंदा हूँ। मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर इसको हिट किया गया, ये एक मंसूबे के तहत किया गया है। मैंने कल ही कहा था कि क्या ज्यादा से ज्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे, करवा लें, गद्दारी नहीं करूंगा। आगे बढ़ के वो कहते हैं कि खान के साथ खड़ा था, साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मैं आज कौम को बताना चाहता हूं, ये खान पर भी हमला आवर होंगे, ये हर कीमत पर हमें चुप करवाने की कोशिश करेंगे। बैरूनी साजिश, उसके लोकल हैंडलर्स और गद्दारों को ये पता है कि खान और उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे, इंशाअल्लाह सबको बेनकाब करेंगे। सो अपने ऊपर ये जो आज का वाकया हुआ है इसको कातिलाना हमला करार दिया है शहबाज गिल साहब ने। लेकिन चले शुक्र है कि वो खैरियत से हैं। हाँ, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि उनसे राब्ता करें, उनसे बातचीत करें, उनका वर्जन ऑफ स्टोरी जाने, लेकिन थोड़ी देर तक जैसे ही हमारा उनसे राब्ता होगा तो फिर हम उनसे उनका हाल भी पूछेंगे और इस पूरे मामले की तह तक भी पहुंचेंगे। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है वो कमीशन के कयाम के हवाले से मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में उन्होंने कहा कि एक कमीशन हम कयाम दे रहे हैं जो खान साहब ने साजिश वाली बात की है इसकी तहकीकात करेगा। क्या कहा मरियम औरंगजेब साहिबा ने, ये जरा सुनिए। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्जाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है इसके असल किरदार इमरान खान साहब हैं। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा और इसकी तमाम इंक्वायरी पाकिस्तान की आवाम के सामने की जाएगी कि इस इंक्वायरी कमीशन का जो भी फैसला होगा और उसके बाद जो भी इंक्वायरी मुकम्मल होगी, वो लोग जिन्होंने मुल्क को अपनी झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने ये इल्जामात लगाए जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगली काबीना की मीटिंग में रखे जाएंगे, जो काबीना से अप्रूव होकर ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया है हुकूमत ने, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अपने आला अदलिया के मातहत कमीशन यानी कि जुडिशल कमीशन के मुतालबे के ऊपर कायम है, और हम चाहते हैं कि उधर ही इंक्वायरी हो, बल्कि इंक्वायरी ऐसी हो कि वो खुलेआम हो ताकि सब लोग उसको देख सके। फवाद साहब ने क्या मुतालबा किया, जरा सुनिए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा, और जो ओपन हियरिंग करेगा। अगर ओपन हियरिंग होगी उस कमीशन में
تو جو تحریک انصاف ہے اس کمیشن کو مانے گی. تو چودھری صاحب پہلے یہ بات ہوئی کہ یہ لیٹر ہے ہی نہیں، پھر ہوا کہ لیٹر ہے لیکن یہ کسی اور نے نہیں لکھا، ہمارے ہی کسی افسر نے لکھا. اس کے بعد کہا گیا کہ اس لیٹر کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں کی گئی حکومت ہٹانے کی. پھر بعد میں مختلف انٹرویوز میں کوریت کے جب پوچھا گیا کہ کیا اس میں ایسا ذکر کیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو، تو اس سوال سے پہلو تہی کر لی، اس کا جواب نہیں دیا، تردید نہیں کی اس بات کی. وہاں سے لے کے آج تک اس بات پر آ جانا کہ اب ایک کمیشن بنے گا جو کہ جوڈیشل تو نہیں ہے لیکن انکوائری کمیشن ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور پھر یہ جو پی ٹی آئی کا اپنا مطالبہ ہے کہ نہیں یہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی بننا چاہیے. سو انکوائری کمیشن اور جوڈیشل کمیشن سے کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا اگر مختلف طریقے سے انکوائری ہوئی تو؟ جو عدالتی کمیشن ہوتا ہے وہ نیسیسرلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہوتا ہے یا ان کی نگرانی میں کام کرتا ہے اور ان کو ہی جواب دہ ہوتا ہے. جو حکومت کورٹ انکوائری کی وہ جو ایک دفعات ہیں اس کے تحت جو بناتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے اور وہ حکومت اس کی رپورٹ پبلک کرے نہ کرے، سفارشات مانے نہ مانے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مریم اورنگزیب ایک منجی ہوئی سیاستدان بن گئی ہیں، دوبارہ وزیر اطلاعات بنی ہیں. ایک طرف آپ عوامی دباؤ پر مجبور ہو گئے ہیں ایک کمیشن بنانے پر، اور دوسرا وہ جو ڈرامہ ہے، وہ جو جھوٹ ہے، وہ یہ ہے جی وہ باتیں کر کے یہ کمیشن. بھائی سیدھی سی بات کرو، یا آپ کمیشن بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے؟ نہیں وہ تو بنا رہے ہیں، انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کابینہ کے پاس جائے گا، ٹی او آرز وہ طے کریں گے، کابینہ طے کرے گی ساری. کابینہ میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں، وقت پہلے اپوزیشن تھی اب حکومت میں ہے، تو یہ ایک جوائنٹ محترمہ وہ دوبارہ سنیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ جھوٹ، وہ ڈرامہ، وہ یہ بھائی کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو کمیشن کس چیز کا ہے؟ فائنڈنگ تو آپ نے پہلے ہی دے دی ہیں، تو نہ کریں آپ. اس وقت اب قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور عوام کی جو پاپولر ویو ہے اس کے آگے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. 1 مہینہ آپ نے ضائع کر لیا ہے اور آپ کے پاس کوئی دکھانے کے لیے مہنگائی آسمان کو باتیں کر رہی ہے، اس کا آپ کے پاس کوئی ذکر نہیں ہے. یہ حکومت کیوں آئی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ حکومت کیوں گئی ہے ان کا یہ ہے کہ غیر ملکی سازش کے ذریعے آئی ہے. تو اب یہ آپ جو بیان دے رہے ہیں، یہ جو ان کا خیال ہے کہ ہم پورے ملک سے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف کال دیں گے اور اس کے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، اب یہ اس کے دباؤ میں آ گئے ہیں. اور اس کو یعنی اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے، اس پر مٹی ڈالنے کے لیے، اس کو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا لٹکانے کے لیے، اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ایک انکوائری کی کمیشن کی باتیں کر رہے ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کمیشن بلانا چاہیے، اور عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ ان سے اچھا کوئی چیف جسٹس نہیں ہے اور جج نہیں ہے، وہ اپنی نگرانی میں اس کا ساری اوپن انکوائری کرائے. صابر صاحب اب یہ انکوائری کمیشن جب بنے گا پھر ٹی او آر کابینہ طے کرے گی، اس سے اگر یہ تحقیقات ہوں گی تو کیا اس سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا یا یہ اس کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس دوران ایک کاؤنٹر بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دے دیا جائے گا؟ کیونکہ obviously اس وقت ایک کاؤنٹر بیانیے کی حکومتی اتحاد کی جانب سے بڑا واضح فقدان نظر آ رہا ہے، اور وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اس بات کو کہ جی ہم سے جوابی بیانیہ بن نہیں پا رہا ہے اس وقت. اس کی ریزن یہ ہماری ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا جب پرائم منسٹر نے اس کو جلسے میں دکھایا، اس کا ذکر کیا، تو یہ بات آئی کہ جناب اگر یہ واقعی صحیح ہے تو پھر اس کو سلامتی کمیٹی میں لے کے جانا چاہیے، اس کو کابینہ میں لے کے جانا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ وہ مراسلہ جو ہے وہ کافی سینسیٹیو ہے اور اس مراسلے کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جب اس کو سرٹیفائی کر دیا اور اس کی حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے، اور اس میں سارا کچھ یہ مان لیا گیا کہ یہ بیرونی مداخلت کھلم کھلا بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ڈیفینس اٹاشی نے بھی لکھا بھیجا سائفر، اور ہمارے ایمبیسیڈر نے بھی بھیجا، بوتھ سائڈ سے، سول ملٹری دونوں سائڈوں سے آیا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر شہباز شریف صاحب نے
पहली दफा कहा कि ये साजिश का कोई जिक्र नहीं है इसमें, हालांकि उस वक्त उन्होंने साइफर देखा भी नहीं था और अपोजिशन में थे। लेकिन जब दोबारा उनकी गवर्नमेंट बन गई तो पहला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास 1 पॉइंट एजेंडे के लिए बुलाया गया और वो था कि इस साइफर को डिस्क्रेडिट किया जाए, लेकिन उसमें भी वो कोशिश कामयाब ना हो सकी। तो एम्बेसडर थे असद मजीद साहब, उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हर तरह का प्रेशर कबूल किया और उन्होंने जो लेटर लिखा था, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी, उस पे वो कायम रहे और उनको बहुत सारे सवालात का भी सामना करना पड़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर भी और उससे पहले भी, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। और फिर ये भी हुआ कि उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें या किसी टॉक शो में उनको अपीयर कर दें, उस पर भी वो राजी नहीं हुए। फिर ये कहा गया, पूरी कैंपेन चलाई गई कि ये खत जाली है, इसकी हकीकत कोई नहीं है। इसके बावजूद कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सर्टिफाई कर चुकी है उसको। ये प्रोसेस कैरी ऑन था। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त जनरल तारिक खान को गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपको हम बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट से पूछा, पेरेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि रहने दें। उसके बाद फिर डॉक्टर शुएब सटल को बनाने उनको कहा गया कि जी आप आए इस कमीशन को हेड करें, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, चेयरमैन सेनेट तक पहुंच चुका है, स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुंच चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। फिर जाते जाते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आखिरी कैबिनेट मीटिंग में इसको लिमिटेड डिक्लासिफाई करके चले गए और उसमें कुछ जर्नलिस्ट को भी उन्होंने कहा कि आप भी पढ़ लें। तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं। जब ये सारा कुछ स्टैब्लिश हो गया है तो अब कमीशन तो ये बनाना है कि इसके पीछे है कौन और ये सारी साजिश कहाँ पे हुई, कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था और डोनाल्ड लू किसका जिक्र कर रहे हैं बार बार और क्यों कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये मौजूदा गवर्नमेंट अगर कोई बनाती है, कमीशन बनाती है, तो उसको कोई एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये इसको करना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे मुस्तकबिल में ये कोई खतरा ना खड़ा करे, इसको यहीं पे ही एक फाइंडिंग्स आए होम्योपैथ किस्म की और ये चैप्टर क्लोज हो जाए। तो ये चैप्टर क्लोज होने वाला लग नहीं रहा मुझे। ये तो साथ साथ ऑब्वियसली एक कानूनी और बयानिए की भी जंग है, लेकिन सड़कों पे भी भरपूर एक जिसे कहते हैं ना मुकाबला होने वाला है। आपको क्विकली हम दिखाते हैं जो जलसों के शेड्यूल अनाउंस किए हैं इमरान खान साहब ने पंजाब में जो होने वाले हैं, ये 6 मई से 19 मई, क्योंकि इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, एग्जैक्ट डेट बताएंगे और क्या वो फिर एक धरने में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ये भी ऑब्वियसली अभी तक इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जब बात करते पीटीआई वालों से तो कहेंगे ये हमारा ये सरप्राइज है। इसी तरीके से मरियम साहिबा भी अब एक उन्होंने भी पीएमएलएन ने भी अपना जलसा शेड्यूल अनाउंस किया है। सो सड़कों पे खान साहब भी भरपूर एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन ही अगर हम इसे कहें तो गलत ना होगा, और जवाबी तौर पे पीएमएलएन भी ऑलमोस्ट एक सेमी इलेक्शन मोड के अंदर ही है, बिकॉज अगर इतने जलसे हैं, अवामी राब्ता मुहिम है, तो इसका मतलब यही है कि वो मोबिलाइज कर रहे हैं अपने वोटर को। सो चौधरी साहब, ये एक छोटी मोटी इलेक्शन से पहले की एक्सरसाइज होती है जहां पे आप बहुत ज्यादा इस तरह से अवामी राब्ता मुहिम करते। खान साहब को तो चलो ठीक है, समझ में आ रही है, क्योंकि वो अपने चाह रहे कि ज्यादा से ज्यादा इस बयानी के बारे में हमें बात करूं। ये पीएमएलएन काउंटर करने के लिए जलसे कर रही है या फिर इन जलसों की क्या इस वक्त आपको समझ में आ रही? खान साहब का जवाब देने के लिए जलसे हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नेंस तो वो ऑलरेडी उन्होंने विफाक में करनी है। नहीं, वो तो इसलिए कि हम जलसे कर रहे हैं और हमारी भी बड़ी ताकत है और खान के जलसा बड़ा है तो हमारा भी जलसा बड़ा है, तो ये कोई इतनी बात नहीं है, बस ऐसी है। लेकिन उनको एक चीज जो समझ नहीं लग रही कि अब पूरी कौम जो है वो तो उधर निकली हुई है। अब अगर उसको ये वेव के मुकाबले में कि काउंटर वेव मुकाबले पैदा करना चाहें सियासी, तो उसका इनके पास कोई बयानिया, कोई ऐसा हकायक नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोग कहें कि नहीं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो ठीक है और इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो गलत निकाली नहीं गई थी, बल्कि वो ये इनके साथ खड़े हो जाए। अब आपने देखा है कि 1 महीना हो गया है, फजल रहमान का कोई बयान नहीं है, जी जी, बाकियों का भी जो है बड़ा खानापुरी है।
سوائے یہ محترمہ جنہوں نے ابھی کہا یہ جھوٹ ہے، وہ فلاں ہے، امکان ہے، بھائی آپ نے کمیشن بنانا ہے، وہ بنائے، اس کو فیصلہ کرنے دے. فیصلہ تو آپ نے پہلے کر دیا ہے. تو یہ کمیشن والا شارٹ چوائس میں دوبارہ سنوا دیتی ہوں، چونکہ اب آپ نے کہا نا، ہم یہ چاہتے ہیں دوبارہ سن لیں کہ وہ جج، جوڈیشنری، ایگزیکیوشنر، مطلب کہ ابھی اگر انکوائری ہو رہی ہے اس سے پہلے کہہ دیا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، سو آبویسلی پھر اس کمیشن کے قیام اور اس کی فائنڈنگز کے اوپر کوئی ہمیشہ وہ کانٹروورشل ہی رہیں گی. کیا کہا ہے مریم بی بی نے، ذرا سنیے. حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے، اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہیں. یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی. اس کے ٹرمز آف ریفرنس اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھے جائیں گے، جو کابینہ سے اپروو ہو کر ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. جی صابر صاحب، یعنی کہ وہ جو الفاظ دوبارہ اس لیے سنوائے تاکہ وہ اس کو کانٹیکسٹ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کمیشن کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ اس پورے سازش کے پیچھے عمران خان صاحب خود ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب کمیشن کس چیز کا بننا ہے، یہ تسلیم کر لیا گیا ہے 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں کہ یہ مراسلہ ایک حقیقت پر مبنی ہے اور ایک حقیقی طور پہ واقعہ پیش آیا واشنگٹن میں. اس میں ڈونلڈ لو تھے، انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے ساتھ ایک اور انڈر سیکرٹری تھے، 2 آفیسر تھے. اور اس میٹنگ میں ہمارے ایمبیسیڈر تھے اسد مجید، ڈپٹی ہائی مشن تھے، نمبر 3 ڈیفنس اتاشی تھے جو بریگیڈیئر رینک کے آفیسر ہوتے ہیں، بریگیڈیئر ہوتے ہیں، وہ تھے. وہاں پہ انہوں نے پوری کی پوری ایک گفتگو کی ہے ڈونلڈ لو نے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، نام لے کر کی ہیں. اور اس میں دورہ روس ڈسکس ہوا ہے، اس میں چائنا ڈسکس ہوا ہے، اس میں تحریک عدم اعتماد ڈسکس ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈونلڈ لو نے 2 and 2 make 4 2 اور 2 4 کی طرح انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ یہ ہو، ایسا ہوا تو یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہوگا. اس میں سب کچھ وہ ایز اٹ از رپورٹ ہوا ہے، اور رپورٹ بھی ہوا ہے ڈونلڈ لو کے انورٹڈ کاماز بند میں ان کے جملے ایگزیکٹ رپورٹ ہوئے ہیں. اور وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ ساری چیزیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی پہلی پرائم منسٹر عمران خان اور سول سائڈ ان کے منسٹر تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ ملٹری سائڈ تھی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید بارک تھے، ایئر چیف تھے، بحریہ کے چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی آئی بی تھے. یہ سارے کے سارے موجود تھے. اس میں وہ خط، وہ مراسلہ ایک حقیقت تسلیم کیا گیا. پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کر دی گئی، اور اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے، اس کی ایڈمیشن ہو چکی ہے. جو کنٹینٹ ادھر سے آیا ہے اس کے مندرجات کو حقیقت تسلیم کر لیا گیا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اور ایز پر اس مراسلے کا جو کنٹینٹ ہے اس کے مطابق اس کے بعد نئی گورنمنٹ آتی ہے. نئی گورنمنٹ بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کرتی ہے. ملٹری سائڈ وہی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی وقت تھی، سول سائڈ تبدیل ہوتی ہے، اور اس میں اسد مجید صاحب خود آتے ہیں جو ایمبیسیڈر ہیں جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا. ڈیفنس اٹاشی نے بھیجا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. وہ آ کے اس کو سرٹیفائی، ان کو تصدیق کرتے ہیں کہ جناب یہ بالکل یہ باتیں ہوئیں، یہ سب کچھ میں نے رپورٹ کیا اور یہ میری قومی فریضہ تھا، اس لیے میں نے امیڈیٹلی اس کو بھیجا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تھریٹس تھے پاکستان کو. یہ سب کچھ تسلیم ہو چکا ہے. اب یہ جو ٹی او آر ہیں جو اسی اتنے عرصے سے یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ
चाहते ये हैं कि ऐसे TOR बनाएं कि ये मिट्टी डाल दी जाए। अब दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब मीटिंग हुई है उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता डीप, उसमें भी फिर पिछली कमेटी के मिनट्स को भी एडमिशन हुआ, उसको भी एडमिट किया गया, उसको हिस्सा बनाया गया। फिर में लिखा हुआ था कि जी इसके इन्वेस्टिगेशन की है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने और ये साजिश नहीं है। तो भाई ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किसी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया, ना शहबाज शरीफ साहब ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। जब दोनों ने ऑर्डर ही नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन कैसे हो गई? और ये सारी चीजें हो गई हैं। और फिर ये है कि साजिश और मुदाखलत, साजिश कोई बताने वाला थोड़ी बताता है कि मैं साजिश कर रहा हूँ, वो तो प्लानिंग कर रहा होता है। उसने प्लानिंग की, उसने सारा उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये चीजें एक तरफ भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तस्लीम कर चुकी है इस मरासले को। सो ये मामला अभी इतना आराम से जान नहीं छोड़ेगा। ये जो बयानिया है खान साहब का, एक तो ये पॉपुलर भी बहुत है और ये हुकूमत के ऑब्वियसली सर का दर्द है। तभी 1 महीने बाद भी आज एक कमीशन की बात सामने आई। चौधरी साहब, ये हो सकता है कि कमीशन बनाए, TORs आप तय कर लें और उसको फिर माने ना जो दूसरी अग्रीव पार्टी है, तो फिर उसकी जो इखलाकी हैसियत क्या होगी कि जब इस कमीशन के ऊपर इत्तेफाक ही नहीं है? नहीं, एक तो आपने पहले ही अभी जैसे साबर शाकर फरमा रहे कि एक पैरा और लिख दिया था कि हमने वो उसकी तफ्तीश कराई है तो वो कोई साजिश का सबूत नहीं मिला। भाई किसको पूछ के आपने कराई है, कहाँ कराई है? तो इस तरह अभी ये एक और कमीशन बनाते फिर इसकी क्या जरूरत है? असल में इनकी कमीशन वगैरह को 22 करोड़ लोग अब नहीं मान रहे। प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूँ, वो उसके साथ खड़े हो गए हैं जो बाहर खड़ा है। आज अभी आप बात कर रहे थे शहबाज गिल के, उनके सेक्रेटरी के उनके तौर पर साथी हैं उनके जबार गिल और अब्दुल जबार या जाबर अली, वो भी जो उसी गाड़ी में थे। वो कहते हैं कुछ गाड़ी को जानबूझ के टक्कर मार के हमें मारने की कोशिश की गई है। और वो शहबाज गिल जो है इस वक्त अस्पताल में है, उनको काफी चलें जी, अल्लाह खैर करे। बहुत ही वैसे गाड़ी की हालत देखिए, बड़ा ही बुरा हाल है। वो बड़ी मिरेकलसली वो है, उनको कुछ चोटें खास नहीं आई। ब्रेक पे जाते हैं जी, वापस आएंगे तो ऑब्वियस उसके बाद ये पूरे गर्म मौसम के अंदर लोगों को मोबिलाइज करना और क्या ये आसान होगा? फिर इसके साथ साथ नून लीग के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा काशिफ अब्बासी साहब को कि हमसे नहीं निकलते लोग सड़कों के ऊपर। ये क्या वजह है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अवामी मूवमेंट्स चलाना, इसके अलावा एक लॉन्ग मार्च करना, फिर उस लॉन्ग मार्च से अपने सियासी मकासद को हासिल करना, ये इतना कोई आसान एक्सरसाइज नहीं है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। खास तौर पे जब यहाँ पर मौसम के ऊपर, फिर मुवाफिक हवाओं के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये चीजें डिपेंड किया करती हैं। जरा क्विकली हम देखते हैं कि कब कब जो है ये मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई पिछले 3 सालों में और किन अवामिल की वजह से जो अब हुकूमत है और साबका अपोजिशन है ये मूवमेंट चला नहीं पाई। ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में बताया जी कि PMLN के लोगों को जब वो कॉल देते हैं सड़कों पे आने की तो वो क्यों नहीं कामयाब हो पाती और उनके जो कारकुन है उनका मिजाज कैसा है, जरा सुनिए। हमारे यहाँ पे बंदा जो है कि जी ट्वीट कर दिया, उसके बाद करेले गोश्त खा के सौ रहे। उन समझता है कि मेरा फर्ज पूरा हो गया है, मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिया है और ट्वीट कर दिया। ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे लेकिन मार नहीं खान दे। सो करेले गोश्त खा लेते हैं, मार नहीं खाते हैं, वोट देने अलबत्ता आ जाते हैं। ये था तज्जिया ख्वाजा आसिफ साहब का PMLN के जो अपना सपोर्टर है उसके हवाले से। अच्छा, बीच में कई दफा जो PDM थी उसने एक तरह से हिंट दिया कि अब हम कोई अवामी स्ट्रीट मूवमेंट चलाने लगे हैं, लेकिन उसकी क्यादत का हमेशा एक फटा पड़ा रहता था। मुझे याद है कि जब जो है बिलावल साहब और शहबाज साहब एक दूसरे के ऊपर पहले आप करते हुए एक दूसरे को लीड लेने की तरगीब दे रहे थे। जरा आपको दोबारा दिखाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार हैं।
اور پھر یہ پریس کانفرنس اسی بات پہ اس کا اختتام ہو گیا تھا. موسم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ سیاسی موسم ہو یا وہ جو ریگولر موسم ہے جو کہ واقعی ویدر ہوتا ہے. اس حوالے سے زرداری صاحب چونکہ بہت محتاط بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو موسم کی بات کی تھی ذرا وہ بھی سن لیں. ہر چیز موسم پہ ہوتی ہے. موسم رمضان میں, اس کے بعد محرم میں, تو موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اسٹرائک فائٹ آل از ویدر. سر آپ اچھا, پھر اس موسم کی بڑی زیادہ جو ہے وہ اس کی تجزیے ہوئے کہ کیا یہ لٹرل موسم کی بات ہے یا جو دوسرا سیاسی موسم ہے اس کی بات ہے یا موسمی جو دوسرے عوامل ہیں ان کی بات ہے. آج کل جو موسم کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کرے, وہ یہ کرے کہ جب اس پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو پاپولیرٹی لیول تھا اس کے بارے میں وہ خود پریشان تھے, وہ آن ٹیلی ویژن آ کے ایڈمٹ کر چکے ہیں. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اب ان کا پاپولیرٹی لیول کیا ہے, یہ انہی کی زبانی سنیے. ہم تو اتنے غیر مقبول ہو گئے تھے کہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سک رہے تھے. لوگ اس محبت سے نہیں دیکھتے تھے جس محبت سے اب ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ایسی سزا بن گئی ہے کہ ہمارے مردہ حلقے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں جن حلقوں میں جان نہیں تھی. جی چودھری صاحب کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اور اس میں ایڈ کرتے رہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہم ان کا تجزیہ بھی لے لیں. چودھری صاحب یہ جو موسم ہے ہوگی تو بڑی گرمی ویسے مئی کے آخر میں, تو وہ موسم بھی سخت ہے, پھر جو دوسرے موسم ہے وہ بھی تھوڑا سخت ہے. نہیں, جو لوگ تہیا کر لیں اور جو اپنے سر پر کفن باندھ کے نکل آئے ان کو نہ موسم کچھ کہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ موسم تو ویسے ہی بدل گیا. اپریل میں جو گرمی ہندوستان پاکستان میں پڑی ہے پوری دنیا میں نہیں پڑی, اور کبھی نہیں اتنی گرمی پڑی. اپریل پورا اتنا گرم رہا ہے کہ آپ یعنی اندازہ نہیں ہے. جی ہوش اڑ گئے ہیں جی ہمارے. جی ہاں جی, اور بہت برا حال تھا. اس میں انہوں نے جلسے کیے اور آپ کو پتا ہے سارا دن اور ساری رات ایکٹیویٹی رہی ہے. مجھے ان کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ایک ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ریاستی اداروں کا عوام سے تصادم نہیں ہونا چاہیے. اور جو سیاسی مقابلہ ہے, عمران خان سیاسی مخالفوں کے خلاف وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں, جو فیئر الیکشن میں جیتا وہ اقتدار میں آ جائے. اس کا رخ قوم کا رخ فوج کا اور فوج کے اداروں اور سربراہوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. میں سب سے منت کرتا ہوں کہ اس سچویشن کو اوائڈ کریں. یہ جو مانگے تانگے کی سرکار ہے ان پر نہ رہیں. انہوں نے پہلے کون سے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے. اور میں ان پر بھی افسوس کرتا ہوں جنہوں نے میریٹ میں اور سندھ ہاؤس میں اور ایلس ویئر میں ان کے سامنے نوٹ گنے جا رہے تھے اور ووٹ توڑ کے ادھر دیے جا رہے تھے اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی. یہ ساری کی ساری یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. جب آپ آنکھیں بند کر لیں, آپ کے سامنے چوری ہو رہی ہے اور 2-3 ووٹوں سے آپ ادھر گورنمنٹ بناتے ہیں. اب پنجاب میں 26 ایم پی ان کے توڑ کے جنہوں نے براہ راست ووٹ دے دیا ہاتھ کھڑے کر کے, ان کی بنیاد پر آپ ایک غیر قانونی الیکشن بنا کے اپنا وزیر اعلیٰ بنا کے بیٹھ کے ہیں. آپ کو ان چیزوں کا دیکھنا چاہیے. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, مجھے خوف ہے کہ یہ تصادم جو ہے, یہ خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے, اس کے نتیجے میں ملک میں قوم جو ہے اس پر مارشل لا اور فوج جو ہے اس کے حوالے ملک نہ کرنا پڑے. اللہ نہ کرے جی ایسا نہ ہو. صابر صاحب, یہ جو 20 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے خان صاحب نے, اب 30 کر دیا ہے. یہ اسلام آباد کے اندر یہ لے کر آنا ہے, تو کیا یہ جو پچھلا ان کا دھرنا تھا اس کے مقابلے میں یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اسی طریقے سے اسی ڈگر پہ چلا جائے گا, یہ دھرنے میں کنورٹ ہوگا, یا پھر اس کے بعد وہاں پہ تقاریریں ہوں گی, کوئی باتیں خاص کہیں گے خان صاحب اور یہ ڈسپرس ہو جائے گا؟ لگتا کیا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ 2-3 ماڈل زیر بحث ہیں ان کے ہاں. ایک ہے اردوان ماڈل جو ترکی میں ہوا تھا, اور دوسرا ہے مصر کا تحریر اسکوائر ہوا تھا, اور وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھے نہیں تھے. اور یہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ مختلف شہروں میں پورے ملک کو چوک کیا جائے اور پورے ملک میں دھرنے دیے جائیں گے. مین جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا اور باقی شہروں میں بھی
جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کے ادھر ہوں گے. یہاں پہ ایک مین جو ہے بڑا کراؤڈ لانے کا پروگرام ہے, اسی لیے یہ جو خاص طور پہ اس مہینے مئی میں 6 بڑے جلسے رکھے ہیں, تو وہ بھی فیصل آباد, چکوال, جہلم, اٹک اور ایبٹ آباد جا رہے ہیں. تو یہ وہ قریب کے ایریاز ہیں جن کو موبلائز کر رہے ہیں, اور زیادہ فوکس ان کا یہی ہوگا کہ 2-3 گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے یہاں سے زیادہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ یہاں پہنچ جائے, اور باقی کراچی, لاہور, کوئٹہ اور فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, ان شہروں میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نکلیں اور اس میں شامل ہوں. لیکن صاحب ابھی دیکھیں نا, یہاں پہ جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ صاحب, پھر آبویسلی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اب آگے سے وہ بھی کوشش کریں گے جی ڈسپرس کریں, یعنی اسلام آباد تک پہنچ نہ دیں. جہاں جس شہر میں جائیں گے تو وہ بھی فل مسل تو استعمال کریں گے اپنا سیاسی بھی اور جو بھی اختیارات ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے. نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ان کے ہاں ماڈل ٹاؤن کا تجربہ بھی موجود ہے, ایکسپیرینس لوگ ہیں, ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ ساری چیزوں کو ڈیفیوز نہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت چوہدری صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگ موبلائز بہت ہیں, اور یہ ان کی ساری جتنی بھی مہنگائی, کیونکہ یہ مہنگائی مارچ کے طور پہ پی ڈی ایم آیا تھا, اور جو چارٹ شیٹ کی تھی تحریکات میں بعد میں جو وجہ بتائی تھی وہ بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہوا تھا, مہنگائی اور بے روزگاری بتائی تھی. تو اب تو یہ خود میرا خیال ہے اور 15-20 دن میں مہنگائی کا طوفان, 2 دفعہ بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ بڑھ چکی ہے, آئل کی قیمت 100 روپے زیادہ ہو چکی ہے, باقی بھی دیگر چیزوں میں بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو ڈیزل دستیاب نہیں ہے, کسان کو بجلی دستیاب نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ کی بدترین صورتحال ہے. جو انفلیشن کو خاص طور پہ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں, سب سے چیلنج یہ ہے جو ابھی بظاہر کنٹرول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, سو بیانی کا بھی مسئلہ ہے, اور پھر جو obviously مہنگائی کا یہ پورا ایجنڈا ہے, اس کے اوپر بھی بڑے چیلنجز ہیں. بریک کے بعد ذرا اسی پہ ہم گفتگو کریں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مئی کے آخر میں جو لانگ مارچ کی کال دی ہے عمران خان صاحب نے, اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں, اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس پہ ایک ہنٹ دیا ہے, ذرا سنیے. 20 کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی. آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں, بحران پیدا ہونے سے پہلے چلے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے پھر آپ کی مرضی ہے. یہ جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ دھوپ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھیں اور آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے. یہ جو ایوانوں کے اندر بیٹھنے کی بات ہے یہ بھی بڑی ہم نے ماضی قریب میں دیکھا. یہ کیپٹل ہل کے مناظر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, جب سابق امریکی صدر ٹرمپ صاحب جو تھے ان کا دور کے آخری دن تھے یہ, اور جس طرح سے وہاں پر ان کے سپورٹرز ان ایوانوں کے اندر چلے گئے, یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. پھر وہ اندر بیٹھے رہے, سیکیورٹی کو آنا پڑا, جو سینیٹرز اور جو لیجسلیٹرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہاں سے جانے بچا کر بھاگنا پڑا. یہ زیادہ پرانے مناظر نہیں ہیں. تو کیا کوئی اس طرح کی بات کی طرف ہنٹ کرے چودھری صاحب, یہ کیا اس طرح کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ صورتحال کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بغا دیں گے عوامی طاقت سے, اور یہ باہر ہوں گے اور ہم اندر ہوں گے. وہ اپنا خوش فہمی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن 2 چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے تم طراق سے, ڈوم دھڑکے سے, مسجد نبوی کے باہر والے واقعوں کے لے کے FIR آفٹر FIR, اور شیر رشید کے وہ جو بھتیجے ہیں ان کو سبھی اندر کیا ہوا ہے. عمران خان کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑنا ہے. آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو تھا یہ سازش نہیں تھی, یہ جھوٹ ہے, یہ ہوا ہے. آج جہاں کی طرح بیٹھ کے کمیشن بنانے کا خود یہ اناؤنس کر رہے ہیں. یہ اس وقت آگے ہوئے دباؤ میں, ان کا کسی جگہ بھی پاؤں سخت جگہ پر نہیں پڑ رہا. یہ اب دلدل میں اور مڈ میں پھنسے ہوئے ہیں. سیاسی طور پر لوگوں نے اس ارینجمنٹ کو قبول نہیں کیا, ویدر ون لائٹس اٹ اور ناٹ. اور صابر شاکر ول بیئر می آؤٹ. میں نے کہا تھا جب یہ نکال رہے تھے کہ بھائی عمران خان ذاتی طور پر تو کرپٹ ہے نہیں, اس کے باوجود اگر وہ نکل جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہوں گے ان کو بیچنا کتنا مشکل ہوگا, اس کا سوچیں.
چلیں اسی نقطے پہ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ دونوں سے اجازت یہ خدا نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو جی کہ یہ سسٹم یا نظام لپیٹنے کی بات ہو یا ملک میں کوئی غیر آئینی قدم کی بات ہو، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔